الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، آج محرم الحرام کی 13 تاریخ ہے۔ امام علی مقام کو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے تیسرا دن ہوا تھا، اور آج کے دن میدان کربلا سے اشقیاء مقدس سروں کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ خود کو وہ صاحب ایمان کہلواتے تھے، قرآن کریم کے پڑھنے والے تھے، اور بعض ان میں حفاظ بھی تھے، نمازیں بھی پڑھنے والے تھے، خود کو حضور کا امتی کہلواتے تھے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی ہم قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اہل بیت اطہار کے بارے میں رب کائنات کے ارشادات عالیہ جا بجا ملتے ہیں۔ جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، محبوب مکرم قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرما کر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں مصطفیٰ کریم کے وسیلہ سے میسر آئی ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا امتی بنایا کہ جس کا امتی بننے کے لیے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی شخصیات تمنائیں کرتی تھیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں اس نبی کا امتی بنا لے۔ قیامت کے دن اور امتوں کو جا، میرے نبی کی امت سے پہلے کوئی نبی بھی جنت پہ نہیں جا سکے گا حضور کے سوا۔ میرے کریم فرماتے ہیں، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کا حلقہ ہلاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور ادوان جنت مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا نا محمد رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دربار جنت یہ کہہ کر دروازہ کھول دے گا، مجھے یہی حکم تھا کہ آپ سے پہلے میں یہ دروازہ کسی پر نہ کھولوں۔ میرے نبی فرماتے میرے ساتھ میری امت کے ضعفاء ہوں گے، سب سے پہلے میں انہیں لے کر جنت میں داخل ہوں گا۔ وہ امت کے جس کی عظمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرماتا ہے تم ایک بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ پھر فرماتا ہے وجعلنکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا، شاندار امت بنایا، ایسی امت کہ جس کو ہم نے زمانے پر گواہ بنایا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول رحمت کو ہم نے تم پر گواہ بنایا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت و عظمت کا وہ تاج عطا فرمایا کہ یوں سمجھیے دوسری امتیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ ذرا غور فرمائیں، رب کائنات نے اپنے محبوب کی امت کو، امت مصطفیٰ کو، باقی سارے نبیوں کا گواہ بنایا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، مدعی ہو یا مدعا علیہ،
وہ اپنے گواہ سے محبت کرتا ہے، اپنے گواہ سے پیار کرتا ہے کہ اس کی گواہی کی بنا پہ مجھے عزت ملے گی اور میرے حق پہ فیصلہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو سارے نبیوں پر گواہ بنایا۔ بطور مثال سمجھیے کہ قیامت کے دن اگر حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرا اللہ ان سے سوال فرماتا ہے، نوح بتائیے کیا آپ نے احکامات شرعیہ لوگوں تک پہنچائے؟ میری توحید کی دعوت لوگوں کو دی تھی؟ تو نوح علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ مولا تعالیٰ یقیناً میں نے یہ عمل کیا تھا، میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا تھا، 1-2 دن نہیں، 10 12 15 سال نہیں، 100 200 سال نہیں، 950 سال تک میں تبلیغ کرتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، تیری توحید کی دعوت دی، مگر یہ نابکار، یہ میرے مخالف تھے، مجھے ایذا دیتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ ہڈی پسلی توڑ کر روزانہ برابر کر دیتے۔ مولا تعالیٰ پھر روزانہ میں تیری دعوت توحید ان کو دیتا، روزانہ تکلیف برداشت کرتا، تیرے علم میں ہے 950 سال بیت گئے، تب میں نے عرض کیا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا اب تو 950 سال ہو گئے ہیں، یہ بدبخت سیدھی راہ پہ نہیں آتے تو ان کو ہلاک کر دے۔ پھر میں نے بد دعا ان کے حق میں کی تھی، تو جانتا ہے، باوجود کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی نے ہمیں قرآن کریم میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح گواہ لے کے آؤ، ہمارے حضور جو فیصلہ ہوگا وہ گواہوں پر ہوگا۔ پھر نوح علیہ السلام گواہی کے لیے کس کو پیش کریں گے؟ اپنی امتیوں کو، حالانکہ 40 کے قریب تو ان کی امتی بھی ایمان لا چکے تھے۔ نوح علیہ السلام ان کو پیش نہیں کریں گے بلکہ امت مصطفیٰ کو پیش کریں گے۔ مولا تعالیٰ یہ ہے میرے گواہ، مولا یہ ہے میرے گواہ، ان سے پوچھ لیں کہ میں نے تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور پھر تم گواہی دو گے۔ مولا تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے حق کی تبلیغ ادا کیا تھا، تیری توحید کی دعوت دی تھی، مگر یہ نابکار نہیں مانے تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو بڑی ایذائیں دی تھیں، بڑی تکالیف دی تھیں، آپ نے حق کی رسالت ادا کیا۔ وہ قوم انکار کر دے گی نوح علیہ السلام کی، وہ کہیں گے کہ ہم کیسے مانیں، ہم پہلے صاحب شریعت نبی کے امتی ہیں۔ یاد رکھیے سب سے پہلے جس نبی کو شریعت، اصول، قانون عطا کیا گیا وہ نوح علیہ السلام ہے۔ وہ قوم کہے گی ہم سب سے پہلے صاحب شریعت کے نبی تھے اور یہ سب سے آخری صاحب شریعت نبی کے امتی ہیں، درمیان میں ہزاروں سال بیت گئے، ان کو کیا پتہ کیا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، ہم ان کی گواہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تم سے فرمائے گا اوے تمہیں کس نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی؟ تم کہو گے مولا تعالیٰ ہمیں تیرے قرآن نے بتایا، ہمیں تیرے نبی نے بتایا، ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں۔ پھر رسول رحمت تشریف لائیں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول رحمت تم پر گواہ بنا دیے جائیں گے۔ اور حضور فرمائیں گے مولا میں نے ان کو بتایا، مجھے تو نے بتایا قرآن کریم میں، میرے امتی سچے ہیں، چنانچہ شاہی گواہی پر فیصلہ کر دیا جائے گا، نوح علیہ السلام بری قرار دے دیے جائیں گے، آپ کی امت کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک واقعہ عرض کیا، تو پھر ایمان سے بتائیے جب آپ نوح علیہ السلام کے گواہ بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم کے گواہ بھی ہوں گے، حضرت اسماعیل کے بھی، حضرت اسحاق کے بھی، حضرت یعقوب کے بھی، حضرت یوسف و موسیٰ کے بھی، حضرت داؤد و سلیمان و یحییٰ و عیسیٰ، سب نبیوں کے گواہ ہوں گے، پھر ایمان سے بتائیے وہ نبی آپ سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا؟ اللہ نے کتنا کرم کیا تم پر، تمہیں نبیوں کا محبوب بنا دیا، نبیوں کا محبوب بنا دیا۔ پھر آپ جانتے ہیں اگر میں نیکی کروں گا تو ثواب کس کو ہوگا؟ بتائیے بھلا، مجھے ہوگا، اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کو ثواب ہوگا۔ میرے نبی فرماتے قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جن کو عزت و عظمت کے ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ جن کی روشنی سورج کی روشنی پر بھی غالب ہوگی، ان کو جنت کے لباس پہنائے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں جن کو آج اس قدر عزت و عظمت سے نوازا جا رہا ہے، اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا یہ صلحاء ہیں؟ یہ کون ہیں؟
میرے نبی فرماتے بتایا جائے گا یہ امت مصطفیٰ کے وہ والدین ہیں جن کی اولاد نے قرآن کریم پڑھا اور قرآن کے حلال و حرام کے مطابق عمل کیا، یہ وہ والدین ہیں۔ میرے نبی فرماتے بتاؤ جس کے اپنے گھر میں آفتاب ہو اس کا عالم کیا ہوگا، جو خود پڑھ کے عمل کرے اس کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھیے یہ ثواب کن کو ملے گا، جنت کے تاج کن کو عطا کیے جائیں گے، جنت کا لباس کن کو پہنایا جائے گا، جن کی اولاد نے قرآن کریم پڑھا اس کے مطابق عمل کیا۔ عمل اولاد کر رہی ہے، ثواب والدین کو مل رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی امت کی خصوصیت ہے، اتنی خصوصیت ہے، اسی لیے تو موسیٰ کلیم اللہ نے کیا تھا مولا تعالیٰ نبوت رہنے دے، مجھے اپنے نبی کا امت بنا لے۔ رب کریم فرماتا محبوب ان کو کہہ دو یہ ساری نعمتیں، ساری عزتیں، ساری عظمتیں تمہیں عطا فرما کر لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ سب کو جو تمہیں میری وجہ سے عطا ہوا میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کر ان کا احترام کر لینا۔ بھائی یزیدیو تم نے نہیں یہ پڑھا تھا، تمہاری نظر سے نہیں گزرا تھا کہ رسول رحمت نے کیا کچھ ارشاد فرمایا؟ کیا تمہارے علم میں نہیں تھا کہ اس نواسہ سے رسول رحمت نے کتنا پیار کیا ہے، کتنی محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کا درجہ کتنا بلند کیا ہے؟ یہی نہیں ان کے خاندان کا درجہ بلند کر دیا۔ میرا اللہ قرآن کریم میں کتنے واضح ترین الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہی ارادہ فرمایا ہے، اللہ کا یہی پروگرام ہے، اللہ یہی چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ تم سے پلیدی کو لے جائیں، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، تم سے پلیدی کو لے جانا چاہتے ہیں، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو یوں پاک کر دینا چاہتے ہیں جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اگرچہ رفتار بیان کے اعتبار سے یہاں میرے نبی کے ازواج مطہرات کا ذکر ہے، میرے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، 22واں پارہ ہے، بالکل ابتدا سے ہی ہے۔ رب کائنات نے میرے نبی کے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا، اسی آیت برکہ میں یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ علماء کرام فرماتے ہیں اہل بیت مصطفیٰ سے مراد نبی کی بیویاں بھی ہیں، اور میرے نبی کی یہ اہل بیت اطہار سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ اور حسین کریمین بھی ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے، سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے میرے گھر میں، میرے نبی نے ایک منقش نقش و نگار والی چادر زیب تن فرما رکھی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں شہزادہ صاحب امام حسن یا امام حسین حاضر ہوئے، اور ان شہزادوں کی عادت تھی یہ میرے کریم آقا رسول عربی کی گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے، جب حضور گھر تشریف لاتے حضور کی گود میں یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہزادہ صاحب حضور کی گود میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد دوسرے شہزادہ بھی آئے، وہ بھی میرے نبی کی گود میں بیٹھ گئے، پھر امام حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئیں، میرے نبی نے ان کو قریب بلا کر ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیے، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ حاضر ہوئے، میرے نبی نے ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب یہ سارے افراد قدس چادر کے نیچے آ گئے، پھر میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے اور بارگاہ رب العزت عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، مولا یہ ہیں میرے اہل بیت تو ان کو پاکوں سے پاک فرما دے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ گویا میرے نبی نے قرآن کریم کی جو تفسیر بیان فرمائی، اس سے اعلیٰ کس کی تفسیر ہو سکتی ہے؟
اس سے عرفہ کس کی تفسیر ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے یہ تفسیر بیان فرمائی، مولا یہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو پاکوں سے پاک فرما دے۔ پھر میرے اللہ نے ان کو پاکیزگی اور طہارت کا کون سا مقام، کون سا مرتبہ عطا فرمایا، جو فرمایا کہ پاکوں میں پاک فرما دیا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بارگاہ قدس میں ایک خاتون حاضر ہوئی۔ اس عورت نے ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، حیران تھی، اس نے دریافت کی، یہ مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے کیا عالم نفاس میں عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ یاد رکھیے، خواتین کو دو طرح کی بلیڈنگ ہوتی ہے، ایک حیض ہے جو منتھلی پیریڈ ہے، اور ایک نفاس ہے جو بچہ بچی کے پیدا ہونے کے وقت جو قرآن کا جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو بچہ بچی کی ولادت کے وقت جو بلیڈنگ ہوتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس عورت کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام فرمائیے کہ کیا اس حالت میں عورت نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے واضح ترین لفظ میں ارشاد فرمایا، یسألونک المحیض قل هو اذن، یہ پوچھ رہے ہیں حیض کے بارے میں، فرما دیے وہ پلید اور گندی شے ہے، فاعتزلوا النساء، عورتوں سے علیحدہ رہو ایسی حالت میں۔ حیض کو، نفاس کو اللہ نے گندی چیز قرار دیا، ایسی حالت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ زبانی قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، نہ مسجد کے اندر آ سکتی ہے، اس کے جسم کو حکمی طور پر ناپاک قرار دیا جاتا ہے۔ اس خاتون کا سوال تھا کیا عورت ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ میرے کریم آقا نے وہی فرمایا جو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی حالت میں عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہیں ہے۔ وہ عورت حیرانی کے ساتھ کہنے لگی، یا رسول اللہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے، یہ مسئلہ اس لیے دریافت کیا ہے کہ نماز عصر کے بعد شہزادہ صاحب کی ولادت باسعادت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا نماز مغرب ادا کر رہی ہے، عصر کے بعد ولادت ہوئی ہے اور فاطمہ نماز مغرب ادا کر رہی ہیں، تو کیا حالت نفاس میں عورت کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے؟ کہ بچہ تو پیدا ہوا عصر کے بعد اور وہ پڑھ رہی ہیں نمازیں، عصر بھی پڑھی ہے، اب مغرب پڑھ رہی ہیں، جائز ہے؟ سن کر میرے نبی مسکرا دیے، فرمانے کی بی بی اللہ نے میری بیٹی کو اس چیز سے ویسے ہی محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا پاک فرمایا۔ کائنات میں دو خواتین ہیں جن کو بطول کا لقب عطا فرمایا گیا، ایک سیدہ مریم ہیں جن کو بغیر ایسی چیز کے اللہ نے حدیث عطا فرمائے، اور دوسرے سیدہ فاطمہ ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پاکیزگی عطا فرمائی، کتنی پاکیزگی عطا فرمائی۔ آپ کے علم میں ہے ہماری بات وہ حالت ہو جاتی ہے ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، ہمارے لیے مسجد میں آنا ناجائز ہوتا ہے مردوں کے لیے۔ میرے کریم نے اعلان فرمایا تھا، سنو میں اور علی ہر حال میں مسجد کے اندر آ سکتے ہیں، ہمارے سوا ہر کوئی ہر حال میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ میرا اللہ کیا فرماتے ہیں، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک کروں گا جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، کتنی پاکیزگی عطا فرما، کسی علم نہیں ہے، کون نہیں جانتا ہے کہ کافر جو حقیقی طور پر ناپاک ہوتے ہیں، مسلمان حکمی طور پر ناپاک ہوتے ہیں۔ مسلمان اگر پانی سے غسل کر لے تو پاک ہو جاتا ہے، کافر پانی سے غسل کرے تو پاک ہے۔ اگر زمانے بھر کا پانی اس کے اوپر بہا دیا جائے، آپ سمندروں کا پانی، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی اس کے اوپر سے بہا دیں، وہ پاک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی تو میرے نبی کی نگاہ کرم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا پاک کیا کہ جن کے ساتھ مل جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ سبحان الحمد للہ تعالیٰ، ان برگزیدہ شخصیات کی محبت بھی اللہ تعالیٰ ان دلوں میں ڈالتا ہے کہ جو دل پاک ہوا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار برجم شفیع مظہرم کا حقیقتاً یہ جسم کے عضو ہیں،
جسم کا حصہ ہے سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم ہم کی چچی محترمہ ہیں، حضرت سیدنا عباس کی زوجہ محترمہ ہیں، سیدہ ام الفضل کی بہن سیدہ میمونہ میرے کریم آقا کی زوجیت میں تھی، گویا سسٹر ان لا بھی ہیں اور چچی بھی ہیں۔ میرے کریم تشریف فرما تھے، سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ ساتھ امام میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ میرے کریم فرمانے کے چچی کون سا خواب دیکھا آپ نے، کس بنا پہ آپ ڈر گئیں؟ تو اس کہنے لگی یا رسول اللہ میں وہ خواب بیان نہیں کر سکتے، میرے اندر حوصلہ نہیں ہے بیان کرنے کا، بڑا ہی ڈراؤنا اور ہیبت ناک خواب۔ میرے نبی فرمائیں گے کہ چچی حوصلہ رکھو، خواب بیان کرو، خواب کیا ہے؟ حضرت ام الفضل نے ہکلاتے ہوئے خواب بیان کیا، میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کے قریب حاضر ہوں، آپ تشریف فرما ہیں، یکا یک میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹا اور کٹ کر میری جھولی میں گر گیا۔ یا رسول اللہ بڑا ہیبت خواب، بڑا ڈراؤنا خواب۔ خواب سن کر میرے نبی مسکرا دیے، فرمانے لگے چچی یہ ڈراؤنا خواب تو نہیں ہے، یہ تو مبنی بر حقیقت ہے، یہ تو سچا خواب ہے۔ ام الفضل کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے جسم انور کا ٹکڑا کٹ کر جدا ہو کر میری جھولی میں گرنا یہ ڈراؤنا خواب نہیں ہے، یہ سچا خواب ہے۔ میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا چچی تیری گود میں کھیلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چچی تیری گود میں کھیلے گا، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، پتہ کہ چلا کہ اہل بیت میرے نبی سے جدا نہیں ہے، میرے نبی سے جدا۔ حضور نے کتنے واضح ترین الفاظ میں فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو کیا یزیدیوں کی نظر میں یہ حدیث نہیں گزری تھی؟ کیا وہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کو ان واقعات کا کوئی علم نہیں تھا؟ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ تھوڑا بہت بھی کوئی حیا کرنے والا ہو، تھوڑی بہت بھی نبی کی شرم ذہن میں ہو تو کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا۔ ان کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا وہ عقل کے اتنے اندھے ہو گئے تھے؟ معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ جب 13 محرم الحرام کو شہداء کے سر ہے بریدہ لے کر اہل کوفہ، یعنی وہ لوگ بدبخت جن نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے تھے کہ تم ہمارے پاس عوش بن قیس، شیس بن ربیعہ وغیرہ، حسین بن نمیر وغیرہ، جنہیں خط لکھے تھے کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے کسر یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ پھر انہوں نے آپ کے مبارک سر کاٹ کر جتنے بھی شہداء تھے سب کے سر ہے مقدس کو کاٹا۔ خولی بدبخت نے امام عالی مقام کے سر کے نیزے پہ رکھا، باقی قبائل نے ان سروں کو نیزوں پر رکھا۔ محضرات عصمت و طہارت پاک بیبیوں کو اونٹوں پر سوار کیا، معاذ اللہ میں وہ نقشہ نہیں بیان کر سکتا۔ پھر یہ ان کو لے کر کوفے کی جانب چلے تو بدبخت شمر نے، ابن زیاد نے ایک جملہ کہا تھا جو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں درج ہے، اور اس سے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا تھا دیکھا اللہ نے تمہاری ساری کہانیوں کو جھوٹا کر دے دیا، تمہاری ساری کہانیاں جھوٹی ہو گئیں۔ گویا وہ بدبخت قرآن حدیث کو جھوٹا کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں جو تمہاری فضیلت بیان ہوئی وہ بھی غلط ہے، اور جو حضور نے بیان کی وہ بھی غلط ہے، تمہاری کہانیاں جھوٹی ہو گئیں، اللہ نے تم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ جب یہ نابکار، یہ خبیث لوگ، اہل بیت طہار کا یہ لٹا ہوا قافلہ ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر، ان کے دوپٹے اپنے نیزوں کے ساتھ باندھ کر جھنڈے بنا کر کوفہ میں داخل ہوئے ہیں، تو اہل کوفہ سارے کے سارے تو میدان جنگ میں نہیں آئے تھے، کچھ آئے تھے نا، بقیہ تو اپنے گھروں میں تھے نا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے اور کن کے سر ہیں؟
جب انہیں بتایا گیا نا کہ یہ اہل بیت مصطفیٰ کے سر ہیں، تو ملا باقر مجلسی ایرانی نے تحریر کیا ہے کہ یہ دیکھ کر اہل کوفہ نے ایسا ماتم کیا کہ آج تک چشم فلک نے، دیدہ روزگار نے، یعنی زمانے کی آنکھ نے آج تک ایسا ماتم نہیں دیکھا جیسا ماتم اہل کوفہ نے کیا تھا۔ مولانا باقر مجلسی سے لکھا ہے کہ ان عورتوں نے، ان قاتلوں کی عورتوں نے اپنے سر کے بال کھول لیے اور خاک حسرت اپنے سروں پہ ڈالی، اپنے منہ پر تماچے مارتی تھیں، سینہ کو بھی کرتی تھیں۔ لوگوں نے شدید اتنا ماتم کیا کہ ایک بوڑھے نے اپنی انگلیاں چبا لیں، خون وہ آلود ہو گئے۔ جب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ غصہ میں آ گئیں، فرمانے کہ نابکارو، او خبثا، او ذلیل لوگوں، اگر تم روتے ہو تو بتاؤ پھر ہمیں شہید کس نے کیا ہے؟ پھر فرمانے کہ ابھی تمہارے ظلم و ستم سے ہمارا رونا بند نہیں ہوا، تم نے ابھی رونا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے قیامت تک تم اسی طرح نوحہ ماتم کرتے رہو۔ سیدنا امام زین العابدین نے اپنی پھوپھی محترمہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں۔ آپ نے پھر خطبہ دیا اور آپ نے بھی یہی جملے ارشاد فرمائے، تم دھوکے بازو، مکارو، دغا بازو، ہمیں بلا کر شہید کیا اور اب نوحہ ماتم کر رہے ہو، اللہ کرے تمہاری یہی حالت رہے۔ ایک بوڑھا جو شدید زخمی تھا، انگلیوں سے اپنی چبا ڈالی تھی، حضرت سیدنا امام زین العابدین سے عرض کرنے لگا، حضرت ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور یزید کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ فرمانے لگے امام زین العابدین اس کی بات کو سن کر، اے دغا بازو، مکارو، غدارو، اب تم پر کبھی بھی یقین نہیں کیا جائے گا۔ یہ مولانا باقر مجلسی نے لکھا ہے جلال العیون کے اندر دوسری جلد میں، وہاں کہ کبھی بھی تم پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ تم نے میرے جد محترم حضرت علی کو دھوکے سے شہید کیا، تم نے میرے والد ذی وقار امام حسین کو دھوکے سے شہید کیا، اور اب مجھے شہید کرنا چاہتے ہو۔ اب میں کبھی بھی تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کو دھتکار دیا۔ دیکھیے ان لوگوں نے جنہوں نے امام علی مقام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، زیادتیاں کی تھیں، کیا وہ خود کو اپنے نبی کی امت نہیں کہلواتے تھے؟ اور حیران کن بات ہے، نہایت حیران کن بات، اس فوج کا سپہ سالار جسے شمر لعین نے میدان کربلا میں کمانڈر چیف بنا کے بھیجا تھا، بھلا اس کا نام کیا تھا؟ عمر بن سعد۔ نام کیا تھا؟ عمر، سعد کا بیٹا۔ یہ سعد کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص ہیں، رشتے میں دور کے میرے نبی کے ماموں بن جاتے ہیں، سیدہ آمنہ کے دور کے رشتے میں بھائی بنتے ہیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ اور سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ میدان بدر میں میرے نبی کی طرف سے سب سے پہلا تیر انہوں نے کافروں کی جانب چلایا تھا، اور عرض کیا یا رسول اللہ گواہ رہنا، میں آپ کی حفاظت میں کافروں کی جانب سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ اور میدان کربلا میں ان کے بیٹے عمر بن سعد نے پہلا تیر میرے نبی کے اہل بیت طہار کی جانب چلا کے اہل کوفہ کو کہا تھا، اے کوفے والیوں، او لشکریوں، گواہ رہنا، یزید کو بتانا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ عمر بن سعد سب سے پہلا تیر چلانے والا تھا میرے نبی کی آل پر، اور ان کا ابا سعد بن ابی وقاص سب سے پہلا تیر چلانے والے تھے کافروں کی جانب۔ تیر ختم ہو گئے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص سے میدان بدر میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو تیر تھے تیر ختم ہو گئے ہیں، اب کوئی تیر نہیں ہے۔ بلا کے تیر انداز سے، بہترین نشانہ باز سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ہر تیر سے کسی نہ کسی کافر کو گھائل کیا ہے، اس کا منہ توڑا ہے۔ یا رسول اللہ کہا چند تیر مل جائیں میں کئی اور کافر کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ میرے کریم آقا کسی سے کچھ مانگا نہیں کرتے تھے۔ صحرائے بدر ریت پھیلی ہوئی تھی، اس صحرا میں حضور نیچے جھکے، چھوٹے چھوٹے تنکے پڑے تھے، کھجور کے تنکے۔ میرے نبی نے ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کر حضرت سعد کو عطا فرما دیے۔ سعد نے مانگا تھا تیر، عطا فرما دیا چھوٹا سا تنکا۔
حکم دی ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد یہ لو اسے چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں میرے ماں باپ پہ نبی پہ قربان ہو، آپ بھی یہی کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے نبی پہ قربان ہو، تو میرے نبی فرماتے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ سعد ہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے عمر بن سعد۔ دیکھیے میدان بدر میں کون تھا جو امام عالی مقام کے مد مقابل تھا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں دیکھیے یقین کتنا ہے، باپ کو کتنا یقین اور بیٹے کی حالت کیا ہے۔ باپ نے مانگا تیر تھا، میرے نبی نے عطا تنکا کیا ہے، اور وہ باپ جانتے ہیں ماہر تیر انداز ہے، وہ بچہ نہیں ہے، وہ بچوں میں کھڑا کھیل نہیں رہا ہے، غفار کے مقابلہ میں تیر اندازی کر رہا ہے، لیکن یقین کتنا کامل ہے یہ خیال نہیں کیا ایک تیر یہ تنکا ہے میں کمان کے چلے میں رکھ کے چلاؤں گا، یہ کیا چلے گا، ہوا کا دباؤ برداشت نہیں کر پائے گا، یہ نیچے گر جائے گا، میں کیا کر سکتا ہوں، ایک تیر چلاؤں گا کیا کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا میں یا ساتھ ساتھ چلاؤ اسے، سار فرماتے میں نے تنکا پکڑ لیا، کمان میں رکھا تنکا تھا، کھینچا تو تنکا تھا، چھوڑا تو اللہ کی عزت کی قسم تیر بن چکا تھا۔ پھر کیا تھا، میرے نبی تنکے عطا فرماتے گئے، سعد تیر چلاتے گئے۔ کتنا یقین تھا ان کو میرے نبی پر، کیا بیٹے کو یقین نہیں تھا یہ میرے نبی کی اولاد ہے؟ یہی سعد بیمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی ان کے پاس تشریف لائے، ان کو درد دل تھا۔ حضرت سعد اس وقت عمر بن سعد بھی تو وہاں موجود ہوگا، چلو نہ ہوگا تو باپ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے میرے ابا کے ساتھ حضور کتنا پیار کرتے تھے۔ میرے کریم آقا سعد کے ہاں تشریف لائے، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ تمہیں یہاں درد ہے، ان کو درد دل تھا، اور سادہ سے لفظ اس لفظوں میں یوں کہیے پہلی مرتبہ کسی نے درد دل کی تشخیص کی تھی، اور تشخیص کرنے والے میرے نبی تھے۔ سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہاں درد ہے، انہیں عرض کیا یا رسول اللہ درد ہے۔ پہلے کسی کو درد دل ہوتا تھا تو مر جاتا تھا، کوئی علاج نہ دریافت ہوا تھا۔ حضرت سعد سے فرمایا کہ یہاں درد ہے، عرض کیا درد ہے، میں سعد جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس چلے جاؤ، وہ حکیم ہے بنو ثقیف کا، اسے چاہیے کہ میرے مدینہ طیبہ کی 7 اجوا کھجوریں لے اور میں گٹھلی کوٹ کر تیرے منہ میں ڈال دے، تجھے اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ حضرت سعد جب بھی کبھی یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، سعد نے اسی طرح کیا، حارث بن کلدہ کے پاس چلے گئے، اسے جا کے بتا دیا میرے نبی نے یہ حکم دیا ہے، اس سے کھجوریں لیں، کوٹ کر حضرت سعد کو کھلا دیں۔ شدید ترین ذہنی دباؤ کے تحت انہوں نے بڑی بڑی جنگیں کی، کیا مجال ہے دوبارہ درد دل کبھی ہوا ہو۔ آج تک یہ نسخہ بڑا مقبول ہے۔ حضرت سعد جب بھی یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ حضور کے مبارک ہاتھ کے ٹھنڈک میں اب بھی اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور باپ اتنا وفا شار اور بیٹا اتنا بے وفا، دراصل بات سچ ہے، واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت اسے دیتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے، جس کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے، ہدایت صرف اس سے ملتی ہے۔ وگرنہ وہ کون سا زمانہ تھا، صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا، اس زمانہ میں کیا لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا براہ راست کبھی سی حدیث ورقہ نہیں سنی تھی؟ اس کے باوجود اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا، اتنا بڑا قضیہ پیش آ گیا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ بہرحال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے میں 14 صدیاں بعد میں اور اب سارے کے سارے ہم پیدا ہوئے، مگر تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو رکھا۔ یہ تیرا احسان اور کرم ہے، یہ تیری عنایت ہے اور یہی ایمان ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے اہل بیت و صحابہ کی محبت میں زندہ رہیں،
آخری ہج کی آئے تو ان کے پیار میں آئیں، قیامت کے اٹھیں تو ان پاک بدبختیوں کے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔